السلام علیکم۔ داستان کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میرا نام اقرا ہے، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ ہم ملتان کے ایک نواحی گاؤں میں رہنے والے ہیں۔ میری 2 بہنیں ہیں جو مجھ سے بڑی ہیں اور ایک میرا بھائی جو مجھ سے چھوٹا ہے۔ ہم ٹوٹل 4 بہن بھائی ہیں۔ گھر میں امی اور ابو ہوتے تھے۔ ہماری ایک دکان تھی جس کو کریانہ کی دکان بھی بولتے ہیں۔ ہماری زندگی کا گزر بسر بہت ہی اچھا ہو رہا تھا۔ ابو نے محنت مزدوری کر کے ہمیں پڑھایا لکھایا تھا۔ مجھے میری جو بڑی بہنیں تھیں انہوں نے میٹرک کیا ہوا تھا، میں نے ایف اے کیا ہوا تھا، اور جو میرا چھوٹا بھائی تھا وہ ابھی 8ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران ایک دن میری امی اور ابو شہر گئے کوئی گھر کا سودا سلف اور سامان لینے کے لیے، کیونکہ آگے عید کے دن بہت قریب آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا ہو نہ تو سودا سلف اور سامان لے آؤ۔ جب وہ شہر گئے امی اور ابو کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی اور ابو دنیا سے چلے گئے۔ جب ہمیں پتہ چلا تو ہمارے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ ابو کی میت کو گھر لایا گیا، پھر اس کے بعد جنازہ ہوا۔ خیر وہ دن گزر گیا۔ ہمارے رشتہ دار بھی سبھی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ سب نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ابھی تو ان کے گھر میں کون رہے گا جو ان کے گھر کا سرکٹ چلائے گا۔ میرے بھائی کا نام عمر تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمر تو ابھی چھوٹا ہے اور پڑھتا بھی ہے، لیکن دکان چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ان کے گھر میں ہونا ضروری ہے۔ سب نے پھر فیصلہ کیا کہ چلو کسی لڑکے کو یہاں پر ٹھہراتے ہیں۔ میرے چاچو کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ثقلین تھا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ ثقلین کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ یہیں رہے گا ان کے گھر میں ہی، اور ساتھ میں ان کی شاپ پر کام بھی کرے گا اور باقی جو گھر کے حالات ہیں وہ بھی سنبھالے گا۔ برکیف سارے یہ فیصلہ کر کے چلے گئے۔ اب ثقلین ہمارے گھر میں آ چکا تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ امی پہلے دنوں تو بہت پریشان رہی 2-4 دن، لیکن جب ثقلین ہمارے گھر میں آیا تو میری امی خوش رہنے لگی۔ بہرحال میں سوچتی تھی کہ امی کو اچانک کیا ہوا، دکھ کی گھڑی میں امی خوش نظر آتی ہیں۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، ثقلین دکان پر بیٹھتا اور کہیں کوئی کام کاج ہوتا تو وہ کام کاج بھی ہمارا کر دیتا۔ خیر ایک دن امی نے کہا ثقلین ہم نے شہر جانا ہے، مجھے شہر تو لے جانا۔ ثقلین نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ امی نے تیاری کی، ثقلین نے بھی کپڑے چینج کیے اور انہوں نے موٹر سائیکل نکالا۔ امی اور ثقلین دونوں چلے گئے۔ سارا دن پتہ نہیں انہوں نے کہاں گزارا۔ جب شام ہوئی تو دونوں ہی گھر میں آ گئے۔ جب وہ گھر میں آئے تو ہمارے لیے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں لے کر آئے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کام امی کو کوئی نہیں کر، اور کھانے کے لیے اتنی چیزیں بھی لے آئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ باقی بہن بھائیوں نے تو ساری چیزیں کھا لی، لیکن میں سوچتی رہی۔ اور دوسری آپ کو یہاں پر ایک مزے کی بات بتاؤں، ثقلین سوتا بھی امی کے ہی کمرے میں تھا، ہم الگ دوسرے کمرے میں سوتے تھے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، میں سوچتی رہی۔ اس کے پاس کے آس پاس کے لوگوں نے امی کو کہا کہ تیری جوان بچیاں ہیں اور تو نے مرد کو گھر میں کیسے رکھا ہوا ہے؟ تو امی کہتی تجھے کیا تکلیف ہے، یہ کوئی اور تو نہیں، یہ اپنا ہی ہے، ان کے چاچو کا بیٹا ہے۔ بہرحال لوگوں نے تو باتیں کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے باتیں کی۔ ایک دن صبح کا وقت ہوا تو ثقلین کی امی اور ابو ہمارے گھر آئے، یعنی کہ میرے چاچو اور چاچی ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے آ کر امی سے بات کی اور کہا کہ ہمارے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام نعمان ہے اور ایک کا نام ثقلین ہے۔ ثقلین تو آپ کے گھر میں ہی رہتا ہے، نعمان ہمارے پاس رہتا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ 2 بیٹیوں کے رشتے ہمیں دے دو تاکہ نعمان کی شادی بھی ہو جائے اور ثقلین کی شادی بھی ہو جائے۔ امی نے کہا چلو ٹھیک ہے میں سوچتی ہوں۔ بہرحال 2-3 دن گزر گئے۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد امی نے چاچو کو پیغام بھیجا کہ شام کے وقت آنا اور میری بات سننا۔ شام کا وقت ہوا، چاچو اور چاچی دونوں ہمارے گھر میں آ گئے۔ آ کر سب بیٹھ گئے اور باتیں ہونے لگی۔ امی نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو 2 بیٹیوں کا رشتہ دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بہرحال میری 2 جو بڑی بہنیں تھیں ان کا رشتہ میرے چاچو کے گھر ہو گیا اور میرا رشتہ ابھی تک کہیں بھی نہیں ہوا تھا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، نعمان ہمارے گھر میں رہتا تھا، نہ کام کاج بھی کرتا تھا، لیکن مجھے وہ عجیب سا لگ رہا تھا، پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا تھا۔ ایک دن شام کا وقت ہوا تو ثقلین نے بولا آج آپ نے گھر میں کچھ نہیں بنانا، آج میں جا رہا ہوں بازار، وہیں سے لے کر آؤں گا۔ ثقلین بازار چلا گیا، وہاں پر جا کر اس نے ہوٹل سے کھانا بنوایا اور لے کر گھر آ گیا۔ ہم سب نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھاتے ہی سب سو گئے۔
رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، یہ سردیوں کے دن تھے، تقریباً رات 3 بجے کا ٹائم تھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھی تو میں نے ارد گرد دیکھا، میرے پاس پانی نہیں پڑا تھا۔ پانی پینے کے لیے میں دوسرے کمرے میں گلاس اٹھانے کے لیے گئی۔ جب میں دوسرے کمرے سے گلاس اٹھانے کے لیے گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میری جو بڑی بہن ہے وہ ایک بستر پر سوئی ہوئی ہے اور ثقلین اس کے ساتھ اپنا دادو مشن کر رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے دیکھا، ثقلین کو اس بات کا نہیں پتہ چلا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ بہرحال میں باہر آ گئی، پانی پی لیا، دن میں سوچنے لگی یہ کیا عجیب ہو رہا ہے۔ رات تھی، گزر گئی، دوسرا دن آ گیا۔ سارا دن ثقلین نے گھر کے کام کاج کیا اور دکان پر بیٹھا رہا۔ جب شام کا وقت ہوا تو وہ پھر بولا اور کہنے لگا کہ آج کھانا نہیں بنانا، مجھے کام ہے، میں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں اور میں لیتا ہوا آؤں گا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ ثقلین شہر چلا گیا۔ شہر جا کر اس نے پیزا بنوایا اور ساتھ میں بوتل لی اور لے کر گھر آ گیا۔ ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر پیزا کھایا۔ پیزا کھانے کے بعد ہم پھر سو گئے۔ رات کا تقریباً وہی پہر ہوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دل میں خیال آیا ہو نہ ہو پھر جا کر اندر دیکھ۔ جب میں اندر گئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری دوسری بہن اس کے بستر پر تھی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور واپس آ کر لیٹ گئی۔ بہرحال رات گزر گئی، دوسرا دن آ گیا۔ ثقلین نے پھر گھر کے کام کاج کیے۔ شام کا وقت کہنے لگا کل جو میں کام دے کر آیا تھا آج وہ ریڈی ہو گیا ہوگا تو میں وہ لے آؤں، تو آپ کھانا نہ بنانا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ ثقلین شہر گیا، وہاں سے اس نے برگر لیا اور لے کر گھر آ گیا۔ ساتھ میں بوتل بھی تھی، ہم سب نے مل کر بیٹھ کر کھائے۔ سارے اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے، لیکن اس دن امی نے برگر اور بوتل نہیں پی تھی۔ ہم سب بہنیں اور بھائی سو گئے۔ رات کے پھر اسی پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا ہو نہ ہو آج پھر جا کر دیکھوں آج کیا ہو رہا ہے۔ جب میں اندر گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں حیران رہ گئی کہ آج تو اس کی بستر پر میری امی پڑی ہے، لیکن وہ سو نہیں رہی بلکہ وہ جاگ رہی ہے اور اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہے، اور ثقلین امی کے ساتھ اپنا کام بھی کر رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر چھپ کر سنتی رہی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ثقلین امی کے ساتھ کام بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ باتیں ہو رہی تھی کہ تم کتنی اچھی ہو، میرا تو دل کرتا ہے میں تیری بیٹی سے نہیں بلکہ تیرے ساتھ شادی کر لوں۔ امی نیچے پڑی مسکرا رہی تھی اور اوپر مسکرا رہا تھا۔ بہرحال میں نے دیکھا، آنکھوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں دل میں سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، کہا صبح تو میں سب کو بتاؤں گی۔ جب صبح کا وقت ہوا میں بتانے لگی، پھر میں نے کہا نہیں، امی کو ہی پوچھتی ہوں۔ صبح کا وقت ہوا، ناشتہ کیا، سب نے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ثقلین کو اور امی کو بلایا اور میں نے کہا جو کچھ رات کو ہوا ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے، اور جو کچھ اس رات سے پہلے ہوا تھا وہ بھی میں نے دیکھا تھا، جو اسے پہلی رات ہوا تھا وہ بھی میں نے دیکھا تھا۔ اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی نہیں بیٹا، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، وگرنہ ہمارا گھر بھی ختم ہو جائے گا اور تیری بہنوں کے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تو پھر تم اس کام کو چھوڑ دو۔ تو امی نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 2 مہینے ٹھہر کر امی نے دونوں بہنوں کی شادی کر دی اور ثقلین کو اس کے گھر بھیج دیا، اور آج گھر میں امی، میں اور میرا چھوٹا بھائی رہتے ہیں۔ بھائی نے اسکول چھوڑ دیا ہے، بس وہ دکان پر ہی بیٹھتا ہے اور گھر کا نظام